نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ذی الحج کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی عبادت کا جو ہے وہ پیغام لے کر آتا ہے جو مسلمانوں کے لیے فرائض کا درجہ رکھنے والی عبادات میں شامل ہے۔ غرض کہ جو عبادت مسلمانوں میں لازمی قرار دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کو ادا کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، اسے ہم حج کا نام دیتے ہیں۔ اس طرح جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اسی طرح جو ایک لازمی مذہبی سرگرمی عبادت کا درجہ رکھتی ہے مسلمانوں کے لیے، وہ حج ہے۔ لیکن یہاں پر جس طرح ہم اپنے جو دیگر عبادات ہیں اس کے معنی و مفہوم کو اس کے مکمل جو پیرائے ہوتے ہیں ان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہاں پر اس ذی الحج کی اس عبادت کو بھی ہم اس کے پورے پیرائے کے اندر جو ہے وہ لینے کے یا تصور جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میں اگر ایک مسلمان کے طور پر اور ایک اس عبادت کا جتنا معنی و مفہوم کا مطالعہ مجھے سمجھ آتا ہے، میں اگر اس کا جائزہ لوں تو اس کے اندر جو سب سے اہم پہلو جو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اور جو انہوں نے اسلام اور دین ابراہیم کو جو ہے وہ قائم رکھا، اس کے تمام جو اسلام کے جو وہ دین الہی جس کا ہم تصور کہتے ہیں، ان کے تمام کا جو معنی و مفہوم ہے وہ اس مذہبی عبادت کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جو ہم اس کو تصور کرتے ہیں وہ حج کا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تصور ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے حوالے سے قربانی کا تصور جو قائم ہوتا ہے وہ ایک تصور، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ جو ایک عبادات یا سنت جو تصور پائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سنت کو قائم کرنے کے لیے جو وہ لازم قرار دیا۔ تو اس طرح یہاں پر جو عبادات ہم کرتے ہیں ذی الحج کے اندر حج کے تصور کے تحت، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ تصور کے ساتھ منسلک ہے۔ وہاں پر جا کر اس کا جو ایک لازمی جزو ہے جسے خطبہ حجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے، جو 9 ذی الحج کو کیا جاتا ہے، جس کے بغیر حج کا تصور جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا، اس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام ہے جسے جو ہے وہ ایک جو میگنا کارٹا اسلام کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اسلام کی جو روح ہے، جو اسلام کا جو مکمل ضابطہ حیات ہے، اس سے متعلق جو رہنمائی اور روشنائی ہمیں خطبۃ حجۃ الوداع میں ملتی ہے، اس کے بغیر جو وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا جو ہے مشکل ہی نہیں بلکہ ایک ناممکن عمل ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو کہ میں اس کا احاطہ کروں، جو عبادت جس کو ہم ایک عموماً ایک حج کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں، تو یہاں پر جا کر ہمیں پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام سنتوں کے حوالے سے اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں جو ایک تصور ہے خطبۃ الوداع کا، اس کے معنی مفہوم سے لینا ہے، اور پھر اسی طرح جو اصل جو ان تمام جو سنت ابراہیمی کا تصور رکھتے ہیں اور پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معنی مفہوم ہے، ان تمام کے جو ہے وہ جو تصورات ہیں ان کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم ایسا نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے وہ اس عبادت کا جو حقیقی جو رنگ ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، وہ رنگ ہم نہیں لا سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حج سے متعلق جب عبادت کا تصور آتا ہے تو پھر اسے یہ بھی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حج کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ تو حج کی جو قبولیت کا تصور ہے وہ حج کی ادائیگی سے نہیں ہوتا، بلکہ حج کی قبولیت کا جو تصور ہے وہ ان تمام پہلوؤں سے اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالنے سے حاصل ہوتا ہے جو اس مذہبی عبادت کے تقاضے تصور کیے جاتے ہیں۔ تو آج اگر ہم اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حج کا بنیادی جو تصور ہے، جو فلسفہ ہے، جو سنت ابراہیمی سے ہمیں سمجھ نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے چاہے وہ جتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، آپ کو اس مشکلات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا اور اس کے لیے خوش دلی کے ساتھ اس کو اپنے آپ سے منسلک کرنا لازمی ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اس کے جو اپنے جو بچے کو اور بیگم کو جو ہے وہ ایک ویرانے میں چھوڑ دے، پھر انہوں نے پانی کی تلاش کے لیے جو ہے وہ صفا مروہ کے جو چکر کاٹے، پھر اس طرح وہ جو تصورات آتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے وہ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا تصور ہے، پھر طواف کا تصور ہے۔ تو یہ تمام جو سرگرمیاں کی جاتی ہوئی نظر آتی ہے، یہاں پر ہمیں ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہارڈشپ کا تصور نظر آتا ہے، اور یہ ہارڈشپ کا تصور جو ہے وہ اس وقت بھی قائم ہو جاتا ہے کہ جب جو مسلمان جو ہے وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو انہیں اپنے لیے جو ہے وہ ایک ہجرت کا تصور جو ہے وہ لانا پڑتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر جو ہے وہ ایک دوسرے مقام کی طرف جو ہے وہ جو سفر کی تمام صعوبتیں ہیں، یہ سفر جو ہے وہ طویل بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے، حالات و واقعات اسے مزید مشکل بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ اور پھر جب حج کے مقام پہ پہنچ جائیں، پھر جو حج کی جو سنتیں ادا کرنی ہے وہ تمام کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑے جو ہے وہ جسمانی ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات کے اندر جو ہے مقابلہ کرنے کی جو طاقت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، وہ بہت ساری ایسے جو عام زندگی کے اندر جو ہے کوئی فرد جو ہے وہ ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ منسلک کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا۔ تو کیا کہتے ہیں یہاں پر ایک تو ہارڈشپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، آپ کو اس کے پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک سفرنگ کا جو کانسیپٹ آتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب آپ ایک اپنے گھر سے نکل کر کسی دوسرے مقام کی طرف جاتے ہیں اور آپ اپنے لیے جو ہے وہ حالات و واقعات کا جو ہے وہ سامنا کرنے کے لیے تیار رکھتے ہو، تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری جو ہے وہ سفرنگ کا جو ہے وہ سامنا کرنا جو ہے وہ ناگزیر عمل ہے۔ تو اس لیے اس کی جتنی بھی مشکلات آئیں، موسم کی آ جائیں یا اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے، جسمانی طاقت کے لحاظ سے کوئی پیدا ہو جائے، تو کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کے لیے اس ادائیگی کے عمل کو جو ہے وہ مشکل بنا سکتا ہے، ان کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ ایک اور قربانی دینے کا تصور رکھتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ سیکریفائس ہے، اور یہ سیکریفائس کا جو تصور ہے وہ بہت وسیع معنی و مفہوم کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہمیں قربانی کا جانور جو ہے وہ سیکریفائس کرتے ہیں، سیکریفائس یہاں پر جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی ہے، سیکریفائس ہے، پھر اسی طرح اپنے جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دیا اس کی بھی سیکریفائس ہے، اپنے وقت کی سیکریفائس ہے، اپنے خاندان کے ساتھ جو ایک دوری کا تصور ہے اس کے ساتھ سیکریفائس کا تصور ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا کی بہت ساری سرگرمیوں سے منقطع کر لینا جو ہے یہ بھی ایک سیکریفائس کا۔ تو زندگی کے اندر جو ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو جب آپ نے اس سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے تو دیٹ از obviously ایک سیکریفائس کا کانسیپٹ۔ یہاں پر ہم بہت سارے ایسے پہلو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر انہیں جو ہے وہ اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان سے علیحدہ ہونے کا تصور جو ہے وہ حاصل کرنا، اور سب سے بڑا جو تصور ہے اس کے اندر جو سنت ابراہیمی کے اندر ہمیں حاصل ہوتا رہتا ہے وہ اطاعت کا تصور ہے، اوبیڈینس کا تصور ہے، اور اس سے بڑا اوبیڈینس کا تصور اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا نبی جو ہے وہ اپنے بیٹے کی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ حاضر ہو جائے۔ اور اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ایک پیغام اگرچہ مسلمانوں کو اس امتحان میں نہیں ڈالا گیا جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ہے، لیکن اس کے نتیجے کے اندر جا کر یہ ہمیں ضرور پیغام ملتا ہے کہ اللہ کی جو اطاعت ہے وہ اپنے کسی مفاد کے چاہے وہ کتنا ہی آپ کو عزیز کیوں نہ ہو، اس کی قربانی کے اوپر بھی اگر آپ کو اختیار کرنی پڑے تو آپ کو یہ اختیار کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ہمیں جو تصور ہے وہاں پر جو ایک اور حاصل ہوتا ہے کہ آپ کو قربانی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنے کا تعلق ہے۔ آپ کی جو تمام جو سنت ابراہیمی کا تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنی قربت کا تصور جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو اختیار کرنا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ایک مذہبی عبادت ہے یہ چونکہ بہت ساری سرگرمیوں کے ساتھ وابستہ ہے، اور ان سرگرمیوں کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک بہت سے پہلوؤں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے، اطاعت کے جذبے کے، سیکریفائس کے جذبے کے ساتھ، مشکلات کا سامنا کرنے کے لحاظ سے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ ایک ایسی سرگرمی بن جاتی ہے کہ جو ایک بہت اہمیت کی حامل تصور کی جانے والی عبادت ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں اس تصور کے ساتھ ایک اور جس کو منسلک کرنا لازمی عمل ہے کہ وہ اس عبادت کا جو ایک لازمی جزء ہے وہ پیغام ہے جس کا خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جس کو جو ہے وہ ہم نے ایک ڈاکٹرائن کے تصور کے طور منسلک کرتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جہاں پر جو میگنا کارٹا آف اسلام کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ اس کو منسلک کیا جاتا ہے، تو یہاں پر جا کر اگر دیکھا جائے تو جب تک آپ حج کا جو عمل ہے اس کو جو فرضیت جو آپ پہ لازم کی گئی ہے وہ اس وقت اس کی ادائیگی کا تصور حاصل نہیں کرتے جب تک سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر حاصل ہونے والے جو روح اور تصورات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس پر اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کا عزم جو ہے وہ پیدا نہیں کرتے۔ اب سب سے پہلے اگر یہاں پر دیکھا جائے تو پہلے جو تصور یہاں پر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحجۃ الوداع کے اندر ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ دا اونر آف دا مسلم وومین جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ ایک عورت کو جو عزت اور وقار اور احترام دینا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ حج کی ادائیگی کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اپنے جذبے کو، حالانکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ احترام کرنا، جو ان کے ساتھ ایک محبت اور حسن کا سلوک جو ہے وہ رکھنا وہ ایک لازمی فرض ہے، لیکن جو حجت الوداع کا جو عمل کرتا ہے اس کے اندر جب ایک حج کے اندر اپنے آپ کو شامل کرتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جیسا یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اپنے باقی گناہوں کے اندر جو ہے وہ اس فرض کی ادائیگی کے نتیجے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو یہاں پر جو ہے وہ جو خواتین کے جو حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے انہیں جو کوتاہیاں خامیاں رہ گئی تھی وہ ان سے دور کرنے کی کوشش جو ہے وہ آئندہ رکھے گا یا اس کو جو کا تصور جو ہے وہ اختیار کرے گا۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور تصور جو ہے وہ ہمیں اختیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایکوالٹی اینڈ دا برادرہڈ کا تصور، اور یہ بہت بڑا جو پیغام ہے کہ تمام جو ہے وہ ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو جب یہ اس میں تصور دے دیا گیا کہ یہاں پر پھر کوئی رنگ، نسل اور تہذیب کا جو فرق ہے، اگر کوئی مسلمان اس پہ استوار رہتا ہے حج کی ادائیگی کے فرض کو حاصل کرنے کے باوجود بھی، تو اس کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ وہ اپنے حج کی ادائیگی سے کیا سبق سیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں، تمام جو ہے وہ آدم کے اولادیں، پھر واضح طور پر کر دیا گیا کسی عربی کو اجمی پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت تم میں سے بہتر صرف وہ ہے کہ جو اس کو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اس کے اخلاق اچھے نظر آتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ ایک پیمانہ جو رنگ، نسل اور حسب کا جو پہلے قریش کے اندر پایا جاتا نہ اس کی نفی کر دی، بلکہ آئندہ آنے والے کے تمام مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ کسی حسب نسب کی بنیاد پر اپنے اندر جو ہے وہ کسی امتیاز کا تصور لانا یا کسی دوسرے کے لیے جو ہے وہ کمتر تصور کو پیدا کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو اس روح سے دور کرنے کی جو ہے وہ ایک عمل قرار پائے گا جو حج کے عمل کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ تصور کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک اور تصور جو ہمیں حاصل ہوتا نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو آپ کے جو ماضی کے حوالے سے جو دوسروں کے آپ کے اوپر جو مظالم ہے یا جو دوسروں نے آپ کے حقوق کے خلاف کوئی عمل اختیار کیا، ان کو معاف کرنے کا ایک جو کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ حاصل ہوتا ہے، دیٹ از دا گریٹسٹ میسج، جہاں پر جو ہے وہ ہم صرف اپنے باہمی تعلقات کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی نہیں لا سکتے، بلکہ ہم ایک پورے معاشرے کے اندر جو ہے ایک مسلم معاشرے کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ایک دوسرے سے پائی جانے والی جو ایک مخاصمانہ طرز فکر و عمل ہے اس سے نجات جو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے کہا کہ جو عمل یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خطبہ جو حجت الوداع ہے دیٹ از دا پارٹ آف دا حج، اور اس کے اندر جو تمام تعلیمات ہیں دیٹ از دا اسینشیل فار ایچ اینڈ ایوری مسلم ٹو فالو، اور یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے لیے کہ جو حج ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ ان تمام کے لیے جو اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کرنے کا یا داخل ہونے کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور تصور جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ جو مسلمانوں کے اندر اس کے ساتھ جو وابستہ کیا جاتا ہے وہ جو ایک ایکوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ہمیں جو سورس آف گائیڈنس کا جو ہے وہ تصور نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن پاک اور سنت رسول اور اہل بیت۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر آپ کو جب تک ان کے سے رہنمائی حاصل کرتے رہو گے کوئی گمراہ مسلمانوں کو نہیں کر سکتا، مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ جو اپنی زندگی کے جو طور طریقے ہیں ان کے اندر ہم نے کس حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو قرآن، سنت اور اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں اس سے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ روشناس جو ہے وہ کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور تصور جو ہے وہ جو ایک دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کا تصور بھی دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہے غلاموں کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرے، ان کے ساتھ نیکی کا تصور کرے۔ اب یہ جو غلامی کا تصور ہے یہ اب جدید معنی و مفہوم کے مطابق جو ہے وہ ایک وسیع معنی میں لیا جائے گا، جس کے اندر جو ہے وہ ہر فرد جو کسی بھی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان سے کسی مدد کا ایک حقدار بنتا ہوا نظر آتا ہے، دوسرا مسلمان کی تمام ضروریات کی جو ہے وہ تکمیل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہاں پر جا کر جو سب سے اہم بھائی یہ تمام جو عمل ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے،
اور یہ عمل جو ہے وہ کسی انفرادی فرد سرگرمی کے لحاظ سے نہیں بلکہ اجتماعی عمل قرار پاتا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا طرز فکر و عمل جو ہے وہ اس تعلیمات کی روشنی میں جو ہے وہ تشکیل پانا چاہیے۔ اور اس طرح جب یہ حج مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا تو اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اس سپرٹ کو ایک مرتبہ جو ہے مسلمانوں کے اندر دوبارہ جو ہے انجیکٹ کرنا ہے کہ جو انہیں حاصل ہونی چاہیے تھی سنت ابراہیمی کے ذریعے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے، اور قربانی بھی جو ہے وہ جانور کی جو دینا ہے وہ بھی اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ تو یہاں پر جا کر ہمیں جو اس کی تمام جو پہلو ہیں اس پہلوؤں کے اندر جس عمل کو ہم اختیار کرتے ہوئے نظر آئے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی والی جو رسومات ہے یا عبادات ہے حج کے حوالے سے، ان کی ادائیگی کا تصور ہو، یا ایک خطبہ حج جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر ہم شامل ہوتے ہوئے نظر آئے، تو ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کو یاد رکھنا ہے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا، سنت ابراہیمی کی روح کو سمجھنا ہے، اور اسی طرح جب قربانی دے رہے ہوں گے تو ہمیں اس عمل کو جو ہے وہ اس تمام پہلوؤں سے دیکھنا ہوگا جس کے لیے یہ ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا جو اس کا عمل ہے یہ تمام جو ہے وہ ایک اجتماعی سرگرمی کے لحاظ سے کہ تمام مسلمان جو ہے وہ مختلف دنیا کے کونوں پر اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر جو ہے وہ اپنے اندر وہ روح پیدا کرے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اتنی بڑی جو دنیا کا سب سے بڑا اجتماع قرار دیا جاتا ہے اور جس کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک رہنے سا ان کی روح، اسپرٹ اور ایکشن کے اندر پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، کتنے ہم حج کے عمل کا حصہ جو ہے وہ بننے کے ساتھ جو ہے وہ اس روح کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس پیمانے پر رکھ کر پرکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پیمانہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، جو پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جو ایک عمل ہم قربانی کا اختیار کرتے ہیں اس کے حوالے سے، تو کہتے ہیں کہ یہ حج جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، اور ایک مکمل اسلام کی جو تعلیمات ہے اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ روشناس کرانے کا جو ہے وہ ایک عمل ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب کوئی اسلامی عبادت کا کوئی تصور اختیار کریں تو اس عبادت کو محض جو ہے وہ اس سرگرمی کے ادائیگی کے معنی مفہوم سے اختیار نہ کرے، بلکہ اس کے اندر جو پیدا ہونے والے جو روح ہے، کیونکہ جو بھی اسلامی عبادت ہے اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو اس عبادت کی طرف جو ہے وہ قائل کرنا نہیں ہے، اس عبادت کے ساتھ منسلک کرنا نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کے ساتھ منسلک کر کے ان کی زندگیوں کے اندر وہ انقلاب لانا ہے جو اس بنیادی عبادت کا جو ہے وہ روح تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حج کی سعادت نصیب کرے، لیکن حج کی سعادت نصیب کرنے کا جو تصور ہے وہ محض اس حج کی ادائیگی کے حوالے سے مختلف سرگرمیوں کا حصہ بننا نہ ہو، بلکہ اس کی حج کی ادائیگی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس روح کو اور اسپرٹ کو ہمارے اندر پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حج کے عمل کے ذریعے جو ہے جس کو فرض قرار دے کر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔